السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ جو بہت ہی عجیب آپ کو ٹاپک لگے گا لیکن بہت ہی دلچسپ ہے اور پورا معلومات ہے، یعنی اس کے اندر اویئرنیس بہت زیادہ ہے، نالج بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر عمل کر لے اور کچھ چیزوں سے بچ جائے تو وہ انسان صحت مند رہتا ہے اور لمبی زندگی گزارتا ہے اور انرجیٹک اس کی لائف ہوتی ہے۔ وہ کمزور نہیں ہوتا، ویک نہیں ہوتا، نہ مینٹلی طور پر ویک ہوتا ہے نہ جسمانی طور پر ویک ہوتا ہے۔ صرف آپ نے کیا کرنا ہے، ان ہائیجینک جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو آپ نے چھوڑنا ہے، اور کچھ چیزیں جو میں نے منع کرنی ہے وہ آپ نے ضرور چھوڑ دینی ہے، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ان کا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ اور آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار رنجم۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہاؤ ٹو سک ہیومنس، کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے کہ جب اس کا صحت مند ماحول نہیں ہوتا، صحت مند خوراک نہیں ہوتی، بعض اس کو جینیٹک معاملات ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے پیدا کردہ معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ اندھا دھند اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں۔ جب اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر جو پرو بائیوٹکس بیکٹیریا ہوتے ہیں، گٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے تیار کرتے ہیں اور صحت مند رکھنے کا ریزن بنتے ہیں، تو وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ختم ہو جاتے ہیں تو انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اس کی جو امیونٹی ہوتی ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہوتے کہ جو بیکٹیریا نقصان پہنچانے والے ہیں، وائرس نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کو روک سکے۔ یہ پروبائیوٹکس بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، اور یہ ہماری باڈی کو کیسے بینیفٹ کرتے ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ یہ پروبائیوٹک بیکٹیریا جو ہوتے ہیں ہماری آنتوں کے اندر ہوتے ہیں، اور آنتوں کے اندر جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں تو یہ اس خوراک کو کھا کر جب یہ فضلہ خارج کرتے ہیں، یعنی ان کی جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ ہماری باڈی استعمال کرتی ہے، اور ہماری باڈی کے اندر امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، جو بھی ہمارے منرل وٹامنز وغیرہ ملنے ہونے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور یہ ہمارے باڈی کے جو سیلز ہوتے ہیں ان سے ان کی کوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے اندر زیادہ مقدار ہوگی، جن علاقوں کے لوگوں کے اندر زیادہ مقدار ہوگی، وہ صحت مند رہیں گے، لمبی زندگی گزاریں گے اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ جب یہ اینٹی بائیوٹکس ہم اندھا دھند کھاتے ہیں، بغیر ضرورت کے کھاتے ہیں، یا کسی مجبوری کی وجہ سے بھی اگر کھانا پڑے، تو پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ چونکہ جب ہم اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں تو یہ ہمارے بیکٹیریا، جو دوست بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہ معاملات بنتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ ان کو کیسے دوبارہ ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، کیسے دوبارہ ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے کہ باڈی کے اندر یہ دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بہت سارے ریزن ہیں۔ ایک تو کچھ کمپنیاں، کچھ لیبارٹریز جو ہیں وہ مارکیٹ کر رہی ہیں کہ میڈیسن، کچھ ویجیٹیبل وغیرہ ہوگی یا کوئی ایسی چیزیں، ان کو گلاس ہٹا کر ان کا یہ جو ہوتا ہے ویسٹیج وغیرہ، ان کو کیپسولوں کے اندر یا کسی فارم میں تیار کر کے وہ مریضوں کو دیتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فیکل پلانٹیشن۔ دراصل یہ لفظ ہے فیکل پلانٹیشن، یعنی وہ جب سبزیاں کو گلاتے ہیں تو ان کے اندر جب وہ سونیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لاروا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو فضلہ ہوتا ہے وہی سسٹم جو ہمارے جسم کے اندر، ہماری انٹسٹائن کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، وہی وہاں سے لے کر ہماری باڈی کے اندر دیا جاتا ہے، مریض کو کھلایا جاتا ہے یا انجیکٹ کیا جاتا ہے یا انٹسٹائن کے اندر پہنچایا جاتا ہے جس بھی سورس سے، تو ان کو ایکٹیو کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ ریئیکشن کر دیتے ہیں، انسان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہماری قوت مدافعت کے ساتھ ہماری جسم کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ آگے سے ریزسٹ کرتی ہیں، ان کو قبول نہیں کرتی۔ تو پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہوتے ہیں، صحت مند انسان جنہوں نے اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کیا ہو، جن کے گٹ بیکٹیریا یعنی پروبائیوٹکس جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں، ٹھیک ہوں، تو ان کا فضلہ لیا جاتا ہے، جس کو فیسز کہتے ہیں، سٹول، ان کا لیا جاتا ہے، ان کو
خشک کر کے کیپسولوں کے اندر بند کر کے مریضوں کو کھلایا جاتا ہے، اور یہ قانونی بات ہے، وائلیشن نہیں ہے۔ اور امریکہ کے اندر یہ بہت سارا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، فیکل بینک بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، کہ ان کے اندر جو لوگ تندرست ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جا کر اپنا یہ ایز اے ڈونر کام کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کے اپنا فیسز وغیرہ یعنی سٹول وغیرہ جو ہوتا ہے وہ وہاں پر فضلہ دیتے ہیں، وہ آگے دوبارہ اس کو پروسیس کر کے کیپسولوں کے اندر بند کر کے وہ دوسرے مریضوں کو کھلا کر دوسرے مریضوں کو ان کے جو پروبائیوٹکس بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو ایکٹیو کرتے ہیں، ان کو دوبارہ پروڈیوس کرتے ہیں، یعنی کریٹ پیدا کرتے ہیں، تو وہ دوبارہ انرجیٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے مریض۔ چونکہ یہ مریض اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہوتا، کہ یہاں تک اس کی صحت پہنچ چکی ہوتی ہے کہ وہ سروائیو کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر وہاں پر فیکل پلانٹیشن کی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کا، اپنے ماحول کا، اپنی خوراک کا، اپنی ہائیجینک کا خیال کریں تو آپ اس چیز سے بچے رہیں گے، آپ کو یہ چیزیں استعمال نہیں کرنا پڑیں گی۔ حالانکہ یہ بہت کراہت والی چیزیں ہیں، سننے میں بہت بری لگتی ہیں، لیکن جب مریض بیمار ہو جاتا ہے اس کے سروائیو کرنے کے چانس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں پر جانا ہی پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اس وقت مریض کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ مریض بیمار ہے، مر رہا ہے، تو اس کو کہیں کہ فلاں چیز کھا لے، بے شک وہ جس قسم کی بھی وہ کھا لے گا، صرف کیا کہ صحت کے لیے۔ اگر آپ اپنی صحت کی ہی حفاظت کر لیں، آپ کو یہاں تک پہنچنا ہی نہ پڑے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا نالج ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ صحت کو برقرار رکھنا ضروری ہے، نہ کہ بیمار ہو کے صحت کے بارے میں دوبارہ سوچنا کہ اب میں نے صحت مند کیسے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت رکھے اور آپ کو بیماریوں سے بچائے رکھے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔